الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 100 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں 101 آیات سے لے کر 105 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے، یعنی کہ یہ چیز نہیں جانتے تھے کہ اس میں نبی آخر الزمان کے بارے میں کیا ہدایات وغیرہ دی گئی۔ تفسیر عثمانی: رسول سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما معہم سے تورات اور کتاب اللہ سے بھی تورات مراد ہے، یعنی جب رسول اللہ تشریف لائے حالانکہ وہ تورات وغیرہ کتابوں کی تصدیق کرتے تھے تو یہود کی ایک جماعت نے خود تورات کو پس پشت ایسا ڈال دیا کہ گویا جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا کتاب ہے اور اس میں کیا کیا حکم ہے۔ بس ان کو جب اپنی ہی کتاب پر ایمان نہیں لائے تو ان سے آگے کیا امید کی جائے، یعنی جب وہ تورات کو ہی فالو نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیا نبی پاک پر ایمان لائیں گے؟ بالکل نہیں۔ جب ان کے نزدیک اپنی کتاب کی اہمیت نہیں ہے تو وہ قرآن پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ: اور یہ بنی اسرائیل ان جادوؤں کے پیچھے لگ گئے جو شیطان کی سلطنت میں غلطی سے وہ غلط لفظ ادا ہو گیا، جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جن کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہ تھی، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔
تفسیر آسان قرآن۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا ناجائز تھا، بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات منتر کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مرادف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں چھپا ہوا ہے، مضمر ہے، اور اگر جادو سیکھ لوگے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے۔ حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک پہنچتی تھی۔ دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر دی، جو آج تک بائبل میں درج چلی آتی ہیں۔ چنانچہ بائبل کی کتاب سلاطین اول میں پیج نمبر 1 سے لے کر 21 تک ان کے معاذ اللہ مرتد ہونے کا بیان آج بھی موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا کہ وہ یہودی اور عیسائیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہے، وہ خود کتنا غلط الزام ہے کہ یہاں قرآن کریم واضح الفاظ میں یہود و نصارہ کی کتابوں کی تردید کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ خود یہ معلوم کر سکتے کہ یہودیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اس بات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے سوا کسی اور راستہ سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ آیت بذات خود آپ کے صاحب وحی رسول ہونے کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ بتلایا کہ یہودیوں کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا گیا، بلکہ اس قدر جم کر اس کی تردید فرمائی ہے۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا۔ ایک زمانے میں وہاں جادو کا چرچا بہت زیادہ ہو گیا اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے۔ انبیاء کرام، دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تھے تو وہ بات نہ مانتے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنا دینی مقتدا بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے، جن کا نام ہاروت ماروت تھا، دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ معجزہ براہ راست اللہ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہیں، لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو متنبہ بھی کر دیتے تھے کہ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل کرتے ہو۔ اور یہ کام انبیاء کے بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا، خواہ وہ صحیح مقصد سے ہی کیوں نہ ہو، انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا تھا۔ اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں اس لیے ان سے بہت سے تکوینی کام لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی باتوں کو تو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کرنے لگے، اور وہ بھی ایسے گھناؤنے مقاصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے، مثلاً میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا۔ یہاں سے جملے معترضہ کے طور پر ایک اور اصولی غلطی پر بھی متنبہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر بھی برآمد ہو سکتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ چاہے یا نہ چاہیں وہ نتیجہ پیدا ہو کر رہے گا۔
یہ عقیدہ بذات خود کفر تھا، اس لیے واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے، اور دنیا میں کوئی سبب بھی اپنا سبب یا نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ کائنات کی کسی چیز میں بذات خود نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے، نہ نقصان پہنچانے کی، لہٰذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت اور مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ تکوینی مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے تو اپنی مشیت سے وہ کام کرا دیتا ہے، اسی کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اسے کام کی قدرت ہی نہ دے تو امتحان کیسے ہو۔ لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور مشیت سے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی رضامندی ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے کہ مشیت اچھے برے ہر کام سے متعلق ہو سکتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور ثواب کے کاموں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس آیت کے شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ حقیقت جانتے ہیں کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن اس آیت کے آخر میں فرمائے کہ کاش وہ علم رکھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں۔ بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں، لیکن در حقیقت اس انداز بیان سے یہ عظیم سبق دیا گیا کہ صرف علم جس پر عمل نہ ہو، یعنی خالی علم جس پر عمل نہ ہو، حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق نہیں بلکہ وہ کل عدم ہے۔ لہٰذا اگر وہ یہ بات جانتے ہیں مگر ان کا عمل اس کے برخلاف ہے تو وہ علم کس کام کا؟ کاش کہ وہ حقیقی علم رکھتے تو اس پر ان کا عمل بھی ہوتا۔ تفسیر عثمانی، یعنی ان احمقوں نے، بے وقوفوں نے کتاب الہی تو پس پشت ڈالی اور شیطانوں سے جادو سیکھا اور اس کی متابعت کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اس کے برخلاف اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا، کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ تفسیر عثمانی، خلاصہ یہ ہے کہ یہود اپنے دین اور کتاب کا علم چھوڑ کر علم سحر کے تابع ہو گئے، اور سحر لوگوں میں دو طرح سے پھیلا۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جنات اور آدمی ملے جلے رہتے تھے تو آدمیوں نے شیطانوں سے سحر سیکھا اور نسبت کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ ہم کو انہی سے پہنچا ہے، اور ان کو حکم جن اور انس پر اسی کے زور سے تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ جادو کی وجہ سے جن اور انسانوں پر تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کام کفر کا ہے، سلیمان کا نہیں۔ دوسرے پھیلا کس کی وجہ سے ہے؟ وہ ہاروت اور ماروت کی طرف سے دو فرشتے تھے، شہر بابل میں بصورت آدمی رہتے تھے۔ ان کو علم سحر معلوم تھا، جو کوئی طالب اس کا جاتا اول اس کو روک دیتے کہ اس میں ایمان جاتا رہے گا، اس پر بھی باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش کرنا منظور تھی، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے علموں سے آخرت کا کچھ نفع نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے، اور دنیا میں بھی نقصان ہے، اور بغیر خدا کے حکم کے کچھ نہیں کر سکتے، اور علم دین اور علم کتاب سیکھتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب پاتے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ، ایمان والو رسول اللہ سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر آسان قرآن، مدینہ میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ جب رسول اللہ سے ملتے تو آپ سے کہتے تھے راعنا۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کے معنی نہیں تھے، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ نیز اگر اسی لفظ میں عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ راعینا بن جاتا، جس کے معنی ہے ہمارے چرواہے۔ غرض یہودیوں کی اصل نیت لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا اس لیے بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے اور اندر ہی اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔
اس لیے اس آیت نے مسلمانوں کو شرارت پر متنبہ کر دیا اور آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی لگا دی، اور یہ سبق بھی دے دیا کہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں جن میں کسی غلط مفہوم کا احتمال ہو یا ان سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو۔ نیز اگلی آیت میں سارے عناد کی اصل وجہ بھی بتا دی کہ در حقیقت ان کو یہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا فرمائی۔ تفسیر عثمانی: یہودی آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ کی باتیں سنتے، بعض باتیں جو اچھی طرح نہ سنتے اس کو مقرر تحقیق کرنا چاہتے تو کہتے راعنا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری رعایت کرو۔ یہ کلمہ ان سے سن کر کبھی مسلمان بھی کہہ دیتے۔ اللہ نے منع فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہو، اگر کہنا ہے تو انظر نہ کہو، اس کے معنی بھی یہی ہیں، اور ابتدا ہی سے متوجہ ہو کر سنتے رہو تو مقرر پوچھنا ہی نہ پڑے۔ یہود اس لفظ کو بدنیتی اور فریب سے کہتے تھے، اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے تو راعینا بن جاتا، یعنی ہمارا چرواہا، اور یہود کی زبان میں راعنا احمق کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے جو کہ آج کے ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ: کافی لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ تفسیر عثمانی: یعنی کفار یہود ہوں یا مشرکین مکہ قرآن کے نزول کو تم پر ہرگز پسند نہیں کرتے، بلکہ یہود تمنا کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں پیدا ہو، اور مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ ہماری قوم میں سے ہو، مگر یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے کہ امی لوگوں میں نبی آخر الزمان کو پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔